بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی کا 32واں سبق ہے، اور اما یکون قسم الشیء قسیما لہ و اما یکون قسم الشیء قسما منہ، اس کی تفصیل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ احد الامرین میں سے ایک ہے اور یہ احد الامرین میں سے دو ہے۔ عبارت میں یہ جملہ جو ہے یہ عبارت میں نہیں ہے، یہ پچھلے جو سبق میں احد الامرین لازم ہوتے ہیں، یا تو اما یکون قسم الشیء قسیما لہ اور ای یکون قسم الشیء قسما منہ، یہ لازم آتے ہیں۔ وہی عبارت ہم نے یہی پر لگائی ہے تاکہ آپ کے جو سبق ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ تو اما یکون احد الامرین لازم ہوتا ہے، یا قسم الشیء قسیما لہ، قسم الشیء قسیما لہ، کہ شے کی قسم اس کے قسیم ہو جائے۔ مثلا وذلك لأن التصديق إن كان عبارة عن التصور مع الحكم، اگر یہ عبارت ہو کس سے؟ تصور مع الحکم سے، یہ تصور مع الحکم سے۔ والتصور مع الحکم، التصور مع الحکم جو ہے یہ قسم ہے کس سے؟ تصور سے۔ اس تصور سے یہاں مراد وہ تصور ہے جو علم کی مرادف ہے، جو علم کی مرادف ہے، یعنی علم کے ہم معنی جس کو ہم تصور مطلق سے تعبیر کرتے ہیں، تصور مطلق سے، یعنی علم کے دو قسمیں ہیں۔ علم کو کیا کہتے ہیں؟ تصور بھی کہتے ہیں، لیکن وہ تصور کیا ہے؟ مطلق ہے، لیکن تصور ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصدیق اور ایک ہے تصور۔ تو ابھی دیکھ لیں اس کو، قسم من التصور، اس تصور کی قسم ہے، یہ تصدیق یہ اس تصور کی قسم ہے۔ فی الواقع، خارج میں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور ہے اور ایک تصدیق ہے، اور اس علم کو تصور بھی کہتے ہیں، اس علم کو تصور بھی کہتے ہیں، لیکن ہم جو تقسیم کی ہے اس پر یہ اعتراض واقع نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو پہلے تقسیم ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصدیق ہے اور تصور ہے، اور یہ علم جو ہے اس کو بھی تصور کہتے ہیں۔ تو اس پر یہ تصدیق یہ اس تصور کی قسم ہے، کیا ہے؟ قسم ہے، اور یہاں پر تصور اس کی قسیم ہے، اس کے قسیم ہے۔ تو یہاں پر تصدیق اس تصور کی قسم ہے، اور یہاں پر تصور اس تصدیق کی قسیم ہے۔ وقد جعل فی التقسیم المشہور، تقسیم مشہور میں قسیما لہ، اس کو اس کا قسیم بنا دیا، اس کا قسیم بنا دیا، اس لیے کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں کہا ہے کہ کلمہ کہ ایک ہے یہ اسم، فعل اور حرف ہے، تو یہ قسم ہے کلمے کی، یہ بھی قسم ہے کلمے کی، یہ بھی قسم ہے کلمے کی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قسیم ہیں۔ اسم قسیم ہے، فعل اور حرف کے فعل قسیم ہے، حرف اور اسم کے حرف قسیم ہے، اسم اور فعل کے اس طرح ایک دوسرے کے قسیم ہے یہ۔ تو یہاں پر پہلے اس تصدیق کو اس تصور کا قسم بنا دیا، پھر اس تصدیق کو اس تصور کا قسیم بنا لیا، یعنی آپس میں دونوں قسیم ہو گئے، ادھر قسم ہے تصور کے اور ادھر قسیم ہے۔ تو وقد جعل فی التقسیم المشہور قسیما لہ فیکون قسم الشیء، قسم یہ ہے اور شیء یہ ہے، تصور یہ، قسم الشیء قسیما لہ، قسم الشیء قسیما لہ، یعنی اس کے قسیم بن گئے، کس کی؟ تصور کے قسیم بن گئے۔ یہ ابھی پہلے یہ قسم ہے تصور کی، اب یہ قسیم بن گئے تصور کے۔ وہو الامر الاول، یہ دو امروں میں سے پہلا امر ہے کہ یکون قسم الشیء قسیما لہ۔ یہ کس پر اعتراض ہے؟ جو تقسیمی مشہور ہے اس پر، جو مصنف نے کیا اس پر نہیں۔
تو ان دو اعتراضات سے بچنے کے لیے مصنف نے اس طرح کی تقسیم کی ہے. دو امرین میں سے دوسرے امر یہ کہ قسیم الشیء قسما منه، قسیم الشیء قسما منه وان كان عبارة عن الحکم، اگر تصدیق عبارت ہو کس سے؟ حکم سے. تصدیق کس سے؟ حکم سے. والحکم قسیم للتصور، ایک ہے تصدیق. تصدیق کیا ہے؟ حکم ہے. اور یہ کس کے قسیم ہے؟ تصور کے قسیم ہے، کہ تصور حکم نہیں ہے. وقد جعل فی التقسیم، اور پچھلی جو تقسیم مشہور ہے، فی التقسیم المشہور ہے، یہاں پر بھی مشہور کا لفظ ہے، کتاب میں نہیں ہے لیکن یہ الف لام جو ہے یہ اس سے بھی وہی مراد ہے. قسما، یہ کیا ہے؟ قسم ہے. وقد جعل فی التقسیم قسما من العلم، اور اس کو کیا بنایا ہے؟ قسم بنایا ہے علم سے. یہاں پر قسیم ہے یہ حکم، یہ تصور کے قسیم ہے. یہاں پر یہ قسیم ہے اور یہ قسیم ہے. تو تصدیق قسیم ہے کس کے؟ تصور کے. قسیم ہے علم کے. اور تعریف مشہور میں اس کو بنایا ہے علم کی قسم، اور علم کیا ہے؟ تصور ہے. قسما من العلم، اس علم سے، الذي هو نفس التصور، والذي نفس التصور، جو نفس تصور ہے اس کا قسم بنا دیا. اب پہلے یہ تصور کا قسیم تھا، اب یہ تصور کا قسم بن گیا. تو ان یکون قسیم الشیء قسما منه، قسیم الشیء قسما منه، فیکون قسیم الشیء قسما منه. اگر وہی تعریف ہو، یہ تصور دونوں تو ایک پھر بن گئی اس تعریف کے حساب سے. تو پہلے اس کے قسیم ہے، ابھی اس کی قسم ہے. تو قسیم الشیء قسما منه وهو الامر الثانی، اور یہ امر ثانی ہے کہ دو امرین لازم آتے ہیں اور دونوں باطل ہیں. تو اس میں سے ایک قسم شیء کہ اگر تصور، یہ تصور مع الحکم سے عبارت ہو، تصور مع الحکم سے عبارت تصدیق، تو یہ اس کی قسم ہے. کس کے؟ پہلے قسم ہے تصور کے، اور یہ تصور اس کے لیے پھر آپ نے قسیم بنا دیا تعریف مشہور میں. اور اگر یہ حکم سے عبارت ہو تو حکم جو ہے یہ کس کے قسیم ہے؟ تصور کے قسیم ہے. اور پھر آپ نے اس کو قسم بنا دیا کس کا؟ تصور کا، یعنی علم کا. اور وہ علم جو نفس تصور ہے، فیکون قسیم الشیء قسما منه وهو الامر الثانی. اس میں آپ تھوڑی سی سوچنے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں. اور سبق آسان ہے، لیکن صرف آپ یہ سمجھے کہ قسم الشیء کیا ہے اور قسیم الشیء کیا ہے. یہ قسم الشیء ہے، یہ قسم الشیء ہے، یہ قسم الشیء ہے، یہ قسیم الشیء ہے، یہ قسیم الشیء ہے، یہ قسیم الشیء ہے. تو اس کو آپ سمجھیں. وہذا الاعتراض، یہ دو قسم کے اعتراض جو ہے، یہ اعتراض اور یہ اعتراض، یہ اعتراض اور یہ اعتراض، یہ دونوں انما یرد اذا قسم العلم الى مطلق التصور والتصدیق. جب مطلق تصور اور تصدیق کی طرف اگر تقسیم کر لیں تو اعتراضات واقع ہو رہا ہے. کما هو المشہور، جس طرح مشہور ہے کہ العلم اما تصور او تصدیق. واما اذا قسم العلم، کہ اسم تقسیم کی، الى التصور الساذج، اس تصور کے ساتھ کہ جس کے ساتھ حکم نہ ہو، اور اس تصور کے ساتھ کہ جس کے ساتھ حکم ہو، تصور الساذج، اور تصدیق کی طرف، یعنی صرف تصور اور صرف تصدیق کی طرف نہیں، اس تصور سازش کی طرف اور تصدیق کی طرف. کما فعلہ المصنف فلا ورود له علیہ، تو اس پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہو رہا ہے. تو آگے سبق ہمارے پاس جگہ کم ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ میں توڑا کر کے آپ کو پڑھانے کا ارادہ ہے تاکہ آپ سمجھیں. تو اس کے بعد جو سبق ہیں وہ اگلے سبق میں پڑھائیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.